دعا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 سے بگن کریں گے. لاسٹ آیت میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اس سے پچھلی آیت میں ہاں اور اور مثل کر دیا ہے. تو یہ ساری مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں، اللہ کبھی پرندوں کی مثال دے رہا ہے، کبھی ہے نا، اور کبھی مکھیوں کی، کبھی شہد کی مکھی کی مثال دی جا رہی ہے، کبھی پرندوں کی مثال دی جا رہی ہے، کبھی ہاں جانوروں کی، انعام کی مثال دی جا رہی ہے. تو کیوں دی جا رہی ہے مثال؟ ہاں اللہ کی معرفت حاصل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس طرح سے یہ فرما برداری کرتے ہیں. وہ خالق جو ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ کیسے اس کے لیے مسخر ہو گئے. یعنی کہ وہ اپنی مرضی نہیں چلاتے، پھر جیسا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں وہ ویسے ہی کیا کرتے ہیں. بس اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ لبیک کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی اس میں رائے یا مرضی نہیں شامل کرتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یعنی ہمیں شعور عطا کیا ہے نا، سب کچھ سکھا دیا، ساری ہدایتیں دے دی، کونیا ہدایت دے دی، شرعیہ ہدایت دے دی، ہر ٹائپ کی ہدایت دینے کے بعد پھر ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ الست بربکم، ہم نے کہا تھا بلا وشہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تو اس بات پر گواہ ہیں. تو ہم وہاں پر وہ جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ ہم یہاں پر پورا کرنے آئے ہیں. جو عالم ارواح پر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یا رب ہم تجھے تسلیم کرتے ہیں اپنا رب، تو اب وہ رب ہے تو وہ کیا ہے؟ مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا غلام بن کر رہنا. عبد کسے کہا جاتا ہے؟ عبد یعنی ہاں بندہ نہیں، بندہ از سم تھنگ ڈفرنٹ. غلامی کا دور پتا ہے نا آپ کو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلامی کا دور تھا، کیا دور تھا وہ؟ کیسا دور تھا کہ اگر ہاں اس کو اتنی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اگر وہ تھک گیا ہے تو بیٹھ جائے، اگر مالک کا حکم نہیں ہے تو. وہ اگر اس کا پسینہ بہ رہا ہے، وہ وہاں پر کھڑا ہے اگر دھوپ میں، تو وہ اپنی مرضی سے دھوپ سے چھاؤں میں نہیں آ سکتا تھا. ایسا معاملہ ہوا کرتا تھا غلاموں کا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عبد بن جاؤ. عبادی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہیں کہ میں قریب ہوں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کے قریب ہے؟ عباد کے، عبد کے، یعنی وہ بندہ جو غلام بن کر رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان کے قریب ہے. تو یہ ساری آفاق و انفس میں جو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، ایک تو اس لیے کہ ہم غور و فکر کریں، اور پھر دوسری بات اس لیے کہ دیکھیں یہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہیں، یہ کس طرح سے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. ہم نے سورۃ العادیات پڑھی تھی نا، کس طرح سے وہ گھوڑے جو کہ اپنے مالک جو کہ کیا کرواتا ہے، اس سے قتل و غارت گری کروا رہا ہے. وہ مالک جس نے اس کو ایک وقت کا چارہ دیا ہے، اور پھر وہ اس سے چاہے تو جہاد میں اس کو کیا کرواتا ہے؟ قتل بھی ہو جاتے، گھوڑے بھی قتل ہو جاتے ہیں نا، ان کے جسموں پر بھی زخم لگتے ہیں، لیکن وہ جو مالک جس نے اس کو چارہ کھلایا اس کی فرما برداری نہیں چھوڑتے. تو وہ مالک جو ہمیں پال رہا ہے، ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، رزق کی ہر صورت میں ہمیں فراوانی دیتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے فرما بردار بنے، ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں اور مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگزامپلز بیان کر رہے ہیں، اور بہت سارے میٹافرز آ رہے ہیں. دیکھیں واللہ جعل لکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اور اللہ جعل بنایا، اور اللہ نے جعل بنایا لکم لا لیے کم تمہارے لیے من بیوتکم، من سے، بیوت بیت کا پلورل ہے، بیوت یعنی گھروں، تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں سے، سکنن سکون کی جگہ. تم اپنے گھروں میں کیا پاتے ہو؟ سکون پاتے ہو. وجعلا اور جعلا بنایا لکم تمہارے لیے،
من جلودی, من سے, جلد کا پلورل ہے جلود یعنی اسکن, ٹھیک ہے, جلود اسکن سے, کھالوں سے, الانامی کس کی کھالوں سے, مویشیوں کی, جانوروں کی کھالوں سے, بیوتن اس سے بھی تم گھر بناتے ہو. کیسے گھر بناتے ہو؟ خیمے وغیرہ جو ٹینٹس وغیرہ بناتے ہو تم ان کی کھالوں سے بناتے ہو. تستخفونہا, تم واو نون سب, استخفا مطلب کہا جاتا ہے تخفیف کرنا, ہاں کسی چیز کو ہلکا کرنا. تم اسے ہلکا پاتے ہو, سینتا پاتے ہو اس کو, خفیف ہلکا, ہاں اس کو کس کو, اس وہ جو فر وغیرہ ہوتے, جو بال ہوتے ہیں نا جو جانوروں کے اوپر, اور جو اس کی کھالیں ہوتی ہیں, تو تم جب اس کو گھر بناتے ہو تو بڑی آسانی سے وہ گھر بن جایا کرتا ہے. دیکھیں اب یہ سارے گھر جو ہوتے ہیں, یہ جو کانکریٹ کے RCC کے ہوتے ہیں, یہ ہیوی ہوتے ہیں نا, اس کی بنسبت اگر وہ جانوروں کی کھالوں کے گھر ہوتے ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں, کہ تم ان کو ہلکا پاتے ہو. یوم ذعنیکم, یوم اس دن, ذعنیکم تمہارے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, سفر لکھا ہے کیا, ہاں سفر برابر ٹھیک ہے. یوما اس دن, ذعنیکم جس دن تم کیا کرتے ہو, کوچ کرتے ہو یعنی سفر پر نکلتے ہو. وہ یوما اقاماتکم, و اور یوما اس دن, اقاماتکم جب تم کھڑے ہوتے ہو یعنی ٹھہر جاتے ہو. ومن اصوافیہا, و اور من سے, اصوافیہا صوف کہا جاتا ہے وہ جو, ہاں بالوں کو, وہ جو جانوروں کے بال ہوتے ہیں نا, بھیڑ کے بال کو کہا جاتا ہے صوف. اصوافیہا جی, اون, ایگزیکٹلی اون. من اصوافیہ ان کے اون سے, تو بھیڑوں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو اصواف کہا جاتا ہے, صوف. وہ اوباری, اور یہ جو اونٹ کے بال ہوتے ہیں ان کو اوبار کہا جاتا ہے. اور من اصوافیہ بھیڑوں کے بالوں سے یعنی اون سے, وہ اوباریہ اور فر یعنی جو اونٹوں کے بال ہوتے ہیں اس سے, وہ اشعاریہ اور ان کے بالوں سے, اساسن, اساسا یعنی سامان بناتے ہو. وہ متاعن الہین, اور وہ سامان کیسا ہے, الہین ایک مدت تک تم اس کو استعمال کرتے ہو. ٹھیک ہے, ہاں اون لکھا ہے برابر. اور ان کی پشم سے, پشمینہ جس کو کہا جاتا ہے نا, اور ان کے بالوں سے, رائٹ. پشمینہ وہی جو جانوروں کے بال ہوتے ہیں نا, پشمینہ ایک قسم کی بھیڑ ہوتی ہے جس کا جو اون ہوتا ہے نا سب سے زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے, اور وہ خاص کر نا کشمیری وہاں کے علاقوں میں پائی جاتی ہے, کیونکہ وہاں سرد علاقہ ہوتا ہے نا, تو وہاں کے جو بھیڑ ہوتے ہیں ان کے بال اور زیادہ تھک اور ہیوی, اور زیادہ مطلب یہ ساری مطلب جو سردی وغیرہ سے بچانے میں, اور آپ نے وہ ڈریسز وغیرہ دیکھے ہوں گے جو پہنتے ہیں, تو وہ انہی پشمینہ کے ذریعے سے بنائے جاتے ہیں. وہ پشمینہ ایک قسم کی بھیڑ کے بال ہوتے ہیں, اس کو کہا گیا ہے. واللہ, اور اللہ بناتا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے سکون, تمہارے گھروں میں تمہارے لیے رکھ دیا اس نے سکون. وجعل لکم, اور بنایا ہے تمہارے لیے, من جلود الانعامی کھالوں سے, کس کی کھالوں سے, جانوروں کی کھالوں سے, مویشیوں کی کھالوں سے, بیوتن گھر, تستخفونہا تم سب ہلکا پاتے ہو اس کو, یوم ذعنیکم تمہارے سفر کے وقت, تمہارے سفر کے دن, و یوم اقاماتکم اور اس دن جب تم رکتے ہو ٹھہرتے ہو, ومن اصوافیہا اور اس کے اون سے, و اوباریہا اور اس کی پشمینہ سے, و اشعاریہا اور اس کے بالوں سے, اساسن سامان بناتے ہو, ومتاعن الہین اور وہ سامان کیسا ہے, ایک مدت تک تم استعمال کرتے ہو. تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر اساس, متاعن یعنی فائدہ, اس سے فائدہ اٹھاتے ہو ایک مدت تک. اب اللہ سبحانہ وتعالی مزید ان کے بارے میں, اس سے پہلے انعام کے بارے میں کیا بتایا تھا, ہاں تم اس کا گوشت استعمال کرتے ہو, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا دودھ نکالتا ہے جو کہ گوبر اور خون کے درمیان سے شفاف دودھ نکلتا ہے. وہ گوبر ناپاک چیز, خون ناپاک چیز, اور دونوں کے درمیان سے پاک ایک صاف اور شفاف دودھ نکلتا ہے جس کو تم انجوائے کرتے ہو. سائغن للشاربین, پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہوتا ہے وہ. اور پھر اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان جانوروں کے, ان انعام کے کھالوں سے تم کیا کرتے ہو, گھر تعمیر کرتے ہو, تم خیمے لگاتے ہو, اور وہ بڑے ہلکے ہوتے ہیں, تم ان کو بڑی آسانی سے مطلب تم کیری بھی کر سکتے ہو. یوم ذعنیکم یعنی کہ اگر تمہیں کہیں سفر پر کوچ کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ تمہارے لیے ایک اچھا ہلکا سامان بنتے ہیں, کیونکہ وہ جو بال ہوتے ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں ویٹ میں,
اور وہ جو ان کی کھالیں ہوتی ہیں ہلکے ویٹ میں ہوتی ہیں. اگر تم ایسے کانکریٹ وغیرہ کا کچھ لے کر جانا چاہو تو تم لے کے جا سکتے ہو. یو کانٹ کیری دوز تھنگس رائٹ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں بھی ہم نے آسانی رکھ دی کہ تمہارے گھروں میں تم سکون پاتے ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ جن کی کھالوں سے تم گھر بناتے ہو, خیمے بناتے ہو, پھر سفر پر لے کر نکل جاتے ہو ان خیموں کو, اور پھر تم روک کر پھر اقامت یعنی رک جاتے ہو تو پھر اپنے خیمے ڈالتے ہو, گاڑتے ہو. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا, ان کے اون سے بھی, ان کی پشمینہ سے بھی, اور ان کے بالوں سے بھی تم دنیا کی چیزیں, بہت سارے گارمنٹس بھی بنتے ہیں نا. اب سردی کا موسم آ رہا ہے تو نارتھ انڈیا میں تو کتنے سارا مطلب یہ سارے چیزوں کا بنتا ہے, سارا اساساً سامان بنایا جاتا ہے, اور تم اس سے ایک مدت تک کیا کرتے ہو, فائدے اٹھاتے ہو. واللہ جعل, آیت نمبر, چلیں پہلے اس کو ریپیٹ کر لیں دین ویل کنٹینیو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 81. واللہ, و اور, اللہ اللہ, اور اللہ جعل وہ بناتا ہے, لکم تمہارے لیے, اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے, مما من سے, ما جو, اس سے جو, خلقا اس نے تخلیق کیا, اس نے پیدا کیا, ظلالن سائے, ٹھیک ہے, ظل کہا جاتا ہے سائے کو, وجعل اور بنایا, لکم تمہارے لیے, من الجبالی پہاڑوں سے, جبل کا پلورل ہے جبال, ٹھیک ہے, پہاڑوں سے, اکنانن چھپنے کی جگہ, یعنی غاریں, غار ہوتی ہے نا پہاڑوں میں, ہاں جی, پناگا چھپنے کا. ہم نے ورڈ پڑھا تھا نا, کہاں پر پڑھا تھا یہ ورڈ اکنانن, let you know, یہ پہلے گزر چکا ہے ورڈ. الجبال, جبالی پہاڑوں سے, اکنانن چھپنے کی جگہ, پناہ گاہ, وجعل اور بنایا, لکم تمہارے لیے, سرابیلا, سرابیل بھی ورڈ ابھی جسٹ گزرا ہے پچھلی سورہ میں, کپڑے, کرتے, ہے نا, کرتے, تقیکم تم کیا کرتے ہو, بچتے ہو, تقی وقایا, تقوا, تقوا کیا ہوتا ہے, بچنا نا, تو گناہوں سے بچنا تقوا, اور تقی بچتے ہو, تم سب, تم بچتے ہو, الحرہ گرمی سے, تم سب بچتے ہو گرمی سے ان کپڑوں کے ذریعے سے, وسرابیلا اور وہ کپڑے, وہ کرتے, تقیکم تم بچتے ہو, بأسکم تمہاری جنگوں میں, ان کپڑوں سے تم بچتے ہو تمہاری جنگوں میں, کذالکا اسی طرح, یتمو وہ تمام کرتا ہے, پورا کرتا ہے, نعمتہ نعمت, اس کی نعمت یعنی اپنی نعمت, علیکم تم پر, لعلکم تاکہ تم, تسلمون تم اسلام میں آ جاؤ یعنی فرما بردار ہو جاؤ, تسلیم کر لو یعنی فرما بردار ہو جاؤ. اور اللہ اس نے بنایا تمہارے لیے, اس سے جو پیدا کیا, ہر اس چیز کو تمہارے لیے سائے بنا دیا, اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں سے چھپنے کی جگہ, پناہ گاہ یعنی غاریں, اور بنایا تمہارے لیے کرتے, تم بچتے ہو گرمی میں, اور وہ کرتے تم بچتے ہو اس سے تمہاری جنگوں میں. اسی طرح تمام کرتا ہے اس کی نعمت, اپنی نعمت تم پر, تاکہ تم سب, اس سین لامیم, سلم کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کر دینا, مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کیا ہو جانا, سرے ہم تسلیم کر دینا, اپنے آپ کو جھکا دینا. اب یہاں پر دیکھیے کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تمہارے لیے, لکم تمہارے لیے, کس کے لیے, جانوروں کے لیے, انسانوں کے لیے, انسانوں کے لیے, یہاں پر بھی آیا تھا تمہارے لیے, جعل لکم انعام, تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کیا. اب دیکھیں تمہارے لیے کس چیز کو مسخر کیا, ہر وہ چیز جو تخلیق کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ہر چیز کا سایہ بنا دیا. کس کے لیے, تمہارے لیے. کیوں بنا دیا, کہ تم راستے میں چل رہے ہو تو تمہارے اوپر سے دھوپ ہوگی, تو تم راستوں میں کیا پالو, سائے پالو. درخت کا سایہ ہے, اڑنے والے پرندوں کے سائے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے سائے ہیں, اونچی اونچی عمارتیں ان کے سائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ان کے سائے نہیں بناتے, لیکن ان کے سائے کیوں بنا دیے, تمہارے لیے بنا, تاکہ تم سکون سے راستوں پر گزر سکو. اور پھر تمہارے لیے پہاڑوں تک میں ہم نے کیا کر دیے, پناہ گاہیں بنا دی. کیونکہ یہ پہاڑوں کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ عرب کے اس میں حجاز میں یہ سارا قرآن نازل ہوا ہے نا, اور اطراف میں کیا ہے, پہاڑی علاقے ہیں. تو یہ جب گزرتے تھے تو ایک طریقے سے, اب رات کا وقت آیا بہت زیادہ, کیونکہ وہاں پر لوٹ مار بہت ہوا کرتی تھی, تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا, تو لوگ کیا کرتے تھے, اسی میں پناہ گزین ہو جاتے تھے.
تو تمہارے لیے پہاڑوں میں کیا بنا دی؟ ہم نے غاریں بنا دی، پناہ گاہ بنا دی، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے جس سے تم گرمیوں میں بچتے ہو. یعنی ابھی جو ہم نے پڑھا کہ ان کے اسواف سے، ان کے اوبار سے، ان کے اشعار سے، وہ بالوں سے ہم کپڑے جو پہنتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ گرمی مطلب سوری گرمی میں ہم تو سردی کے کپڑے بتا دیے. گرمی میں مطلب یعنی جو کاٹن کے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں گرمی میں ایک راحت دیتے ہیں نا. تو تمہارے لیے گرمی میں بھی کیا ہے؟ راحت کا سامان ہوتا ہے ان کپڑوں کے ذریعے سے. اور کچھ کپڑے ایسے ہیں، کچھ کرتے ایسے ہیں جو تمہیں جنگوں سے بچاتے ہیں. جو زیرہ بختر ہوتا ہے، جو لوہے کے جو وہ پہنتے ہیں نا، آرمرز پہنتے ہیں، اور پھر ایک ڈھال ہوتی ہے. تو وہ سارے کپڑے کیا کرتے ہیں؟ تمہیں تمہاری جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر نعمتیں کیا کرتا جاتا ہے؟ تمام کر دیا اس نے نعمتیں، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ فرما بردار. یعنی کسی نعمت کی طرف تو تم جھکو، کوئی تو نعمت تمہیں سمجھ آئے اپنے رب کی، اور غور و فکر کرو اور اپنے رب کی طرف کیا ہو جاؤ؟ لوٹ کر آ جاؤ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سورے اگر آپ پڑھیں گے نا تو کچھ ذکر نہیں ہے سوائے اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ. اور یعنی کون کون سی نعمت ہے جو کہ ہمارا کبھی ذہن بھی نہیں گزرتا، وہ ساری نعمتیں اللہ نے اس سورے میں بیان کی ہیں کہ اللہ نے تو تمہارے لیے ہر نعمت کو مکمل کر دیا تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ شاید کہ تم کہیں آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کے لیے کیا ہو جاؤ؟ فرما بردار ہو جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی فرما برداروں میں شامل فرمائے. ریپیٹ کریں آیت نمبر 82. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر ان اگر، فَإِن پھر اگر، تَوَلَّوْا تولو پلٹ جاؤ، واولک تم سب، پھر سوری تولو وہ سب پلٹ جائیں، پھر اگر وہ سب پلٹ جائیں یا پھر جائیں، فَإِنَّمَا تو بے شک تو در حقیقت علیکا، علی پر، کا آپ، علیکا آپ پر، البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین صاف صاف، آپ کے اوپر تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ سب پلٹ جائیں، فَإِنَّمَا تو در حقیقت تو بے شک علیکا آپ پر تو البلاغ المبین، آپ پر تو پہنچانا ہے بات کو واضح طور پر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنی نعمتیں تمام کر دی، ہم نے تو تمہارے سامنے ساری باتیں کھول کھول کر بتا دی. اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ لوگ کیا کریں؟ اپنی بات سے مکر جائیں یا ان نعمتوں کا انکار کر دیں، تو کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری تھی؟ صرف بات کو پہنچانے کی. ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو ہدایت دلائیں. ان کا کام کیا ہے؟ ہر دائی کا کیا کام ہوتا ہے؟ صرف بات کو حکمت سے پہنچا دینا. اور ہر نبی نے اپنا حق ادا کیا کہ ان کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا، جو ہدایت عطا کی، انہوں نے لوگوں تک کنوے کر دی، ان کو لوگوں تک پہنچا دیا. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انا علینا حسابہم، ہمارے اوپر ان کا حساب ہے، لیکن آپ کے اوپر کیا ہے؟ صرف بات کو پہنچانے کا کام ہے. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ آپ پورا کریں، باقی جو ہے نمٹنا وہ ہم ان سے نمٹ لیں گے. تو یعنی اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ پلٹ جاتا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھنی ہوگی کہ یہ تو نعمت آپ نے ان کو بتائی تھی، یہ اس نے تو اس کا انکار کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اور ہر دائی کا کام ہے صرف بات کو پہنچا دینا. پھر ان کے پیچھے پڑ جانا، جکڑ لینا ان کو، یہ دائیوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور دائی کون ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص جس کو ایک آیت بھی نبی کی پہنچ گئی تو اس کو دوسرے تک اس کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے اگر ایک بھی آیت سیکھی ہو تو وہ دوسروں تک پہنچا دو. اچھا، آیت نمبر 83. یعرفون نعمت اللہ، یعرفون یا وہ سب، عرفہ تعریف یعنی پہچانتے ہیں، وہ سب پہچانتے ہیں نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، ثم پھر ينکرون یا وہ سب نہ کرا انجان بنتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، ہاں اس کا، اس نعمتوں کا. وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر زیادہ تر، ہم ان میں سے زیادہ تر یا اکثر لوگ، الکافرون وہ سب انکار کرنے والے ہیں. وہ سب پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، پھر وہ سب انکار کر دیتے ہیں اس کا. یہاں کی ضمیر نعمت کی طرف آ رہی ہے، نعمت چونکہ وہ ہے فیمنن، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو ناشکرے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ کی نعمتیں بھی ان کے اوپر نازل کی گئی. کیا ہمیں نہیں پتا اللہ نے بہت
ساری نعمتیں دی ہیں, کیا ہم اپنا جائزہ لیں, اپنے اوپر غور و فکر کریں. یہ آنکھ, ناک, کان اگر کچھ بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس, ہمارا جو جسمانی اعضاء ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے. اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جانتے تو ہر کوئی ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے, لیکن اس کا انکار کر دیتے ہیں. انکار کر دیتے ہیں یعنی کیسے انکار کر دیتے ہیں؟ کچھ لوگ قولی طور پر انکار کر دیتے ہیں, کچھ لوگ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ عملی طور پر انکار کر دیتے ہیں. یعنی ان نعمتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں, دیکھیں جب تک ہاتھ صحیح سلامت ہوتا ہے نا تو تب تک کچھ نہیں, لیکن جہاں ایک بھاپ بھی لگ جاتی نا ہاتھ پہ تو پکڑ کر گھومتے ہیں پورا دن کہ دیکھو میں نے ڈھکن کھولا تھا اور بھاپ لگ گئی ہے, اور پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ آج ان کے ہاتھ پہ بھاپ لگی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہے. پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو یہ بھاپ لگی تھی اس سے پہلے میرا ہاتھ جو تھا بڑا کام کا تھا. تو جب وہ نعمت یاد آ رہی ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نعمتوں کا نہ اظہار کرتے نہ شکر ادا کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نعمتوں کی خبر ہی نہ ہو, بلکہ سارے کے سارے پہچانتے ہیں لیکن اس کا انکار کر دیتے ہیں, اور ان میں سے اکثر تو ناشکرے ہیں. اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. آیت نمبر 84, وَيَوْمَ نَبْعَثُ, پہلے دو آیتیں ریپیٹ کر لیں گے then we'll continue. آیت نمبر 84, وَيَوْمَ نَبْعَثُ, اور یوم جس دن, نبعث نون ہم بعثا اٹھائیں گے, نہیں موت کے بعد اٹھانے کی بات ہو رہی ہے, اور جس دن ہم اٹھائیں گے من کل امتن, کلی ہر امتن امت, من سے ہر امت سے, شہیدن ایک گواہ, ہر امت سے ایک گواہ بنائیں گے, ثم پھر لا یؤذن, لا نہیں, یا وہ اذن یعنی اجازت, اور نہیں وہ اجازت دیا جائے گا, للذین نہیں اجازت دی جائے گی, للذین ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا جن سب لوگوں نے کفر کیا, ولا ہم یستعتبون, اور لا نہیں, ہم وہ سب یستعتبون, عین تاب, عتب کا مطلب ہوتا ہے بہانے پیش کرنا, نہیں وہ سب بہانے پیش کر سکیں گے, نہیں وہ سب بہانے عذر تلاش کر سکیں گے, تراش سکیں گے. اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ, پھر نہیں اجازت دی جائے, نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, اور نہ ہی وہ سب بہانے پیش کر سکیں گے. آیت نمبر 85, وَإِذَا, اور جب رَأَى الَّذِينَ, رَأَى دیکھ لیں گے, الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, العذاب عذاب, اور کیسا عذاب, العذاب خاص عذاب, کون سا عذاب, جہنم کا عذاب, جہنم کا عذاب, فلا یخفف, پھر لا نہیں, یخفف تخفیف کیا جائے گا, ہلکا کیا جائے گا, عنہم ان سے, کیا ہلکا نہیں کیا جائے گا, عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے, ولا اور نہ ہم وہ سب ینظرون, وہ سب مہلت, انتظار یعنی مہلت دیے جائیں گے, نہ انہیں مہلت دی جائے گی, نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا. اور جب آیت نمبر کیا ہے 85, اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, العذاب عذاب کو, پھر نہیں تخفیف کیا جائے گا یعنی ہلکا کیا جائے گا, عنہم ان سے عذاب, اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. اب یہ وہی معاملہ ہے کہ ہر امت میں سے ایک شہیدن, ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا. یہ کس گواہ کی بات ہو رہی ہے, انبیاء علیہ السلام کی. ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا ہوگا, یعنی کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری امتوں کو جمع کر لیں گے, ان کی صفیں بن جائیں گی. ایمان والوں کی کتنی صفیں بنیں گی, 80. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفیں بنیں گی, اور باقی ساری امتوں کی صرف 40 صفیں بنیں گی. آل ٹوگیدر قیامت کے دن 120 لائن روز بننے والی ہیں, جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ امت کی تعداد ہوگی 80 صفوں پر مشتمل. اب وہ 80 صفوں ہماری مسجدوں کی صفیں نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی, پوری دنیا اس میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کیا کریں گے, ہر امت میں سے ان کا جو جن نبیوں کو بھیجا گیا تھا ان کی طرف ان کو گواہ بنا کے کھڑا کریں گے. کیا آپ نے میسج پہنچا دیا تھا, کیا آپ نے حق کی بات پہنچا دی تھی, مطلب لوگوں تک حق پہنچا دیا تھا. انبیاء علیہ السلام کیا کہیں گے,
یا اللہ ہم نے تو بالکل اچھے بلاغ المبین اللہ نے کہا نا، ہم نے واضح الفاظ میں کلیئرلی پہنچایا بھی تھا اور عمل کر کے بھی دکھایا تھا. صرف پہنچایا، صرف منہ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ پورے کردار میں اس میں اتر گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کیا فرماتی ہیں، کیا تھے؟ خلق القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ سراپا قرآن. یعنی صرف بولنا نہیں تھا، صرف گفتار نہیں تھی، کردار بھی وہی جو کہ بولنا تھا. تو یہاں پر جب نبیوں سے کیا لیا جائے گا؟ گواہی لی جائے گی ایز اے پروزیکیوٹر. جیسے جو سرکاری گواہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جج کی طرف ہوتے ہیں نا، اس کی گورنمنٹ کی طرف ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا وہ کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ جو امت میں لوگ جھٹلائیں گے، تو کوئی پہنچانے نہیں والا نہیں آیا. تو پھر اس کے بعد ہماری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا کرے گی؟ گواہی دے گی کہ یا اللہ، جیسے ہمارے نبی نے ہم تک پہنچایا تھا تو ان کے نبیوں نے بھی ان تک پہنچا دیا تھا. تو یہ کیسے پتا چلا تم کو کہ ان کے نبیوں نے ان تک پہنچا دیا تھا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے اس کی بھی خبر ہمیں دی. کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا، سارے نبیوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو پہنچایا. لگ بھگ 25 نبیوں کا ذکر تو قرآن پاک میں آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں. تو سب نے وہ جو کام تھا ان کا انہوں نے کیا. اور اس دن اجازت نہیں ہوگی کسی کافر کو بولنے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کسی کو بولنے اجازت نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اور اس دن وہ کوئی جھوٹے بہانے پیش نہیں کر پائیں گے. دنیا میں ہم بہانے کیسے پیش کر پاتے ہیں؟ کیونکہ جو سامنے والا اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، کچھ خبر ہی نہیں ہے. رب تو دلوں کے حال جانتا ہے. کیا رب کے سامنے بھی بہانے کوئی کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا؟ کیا اللہ کو ہمارے دلوں کے بھید نہیں پتا؟ تو وہ ہم دوسروں کو تو بے وقوف بنا سکتے نا. نبیوں کو انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ بھائی ہم ان کے سامنے کچھ بھی بول دیں گے چلے گا، لیکن اللہ کے سامنے تو وہ بہانے نہیں پیش کر سکتے. تو اس دن نہ وہ بہانے پیش کر سکیں گے اور نہ اللہ ہی اجازت دے گا کہ وہ کچھ بول سکے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ. جس دن وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اپنی کھلی آنکھوں سے، تو اس دن پھر ان کے لیے عذاب میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. اور یہ کہیں گے باقاعدہ ٹھیک کر، اے مالک. جہنم کے داروغہ کا نام ہے نا مالک، وہ جو اس کے کیئر ٹیکر ہے جہنم کے. تو وہ ان سے جا کر کہیں گے کہ ہمارے کچھ تو عذاب کم کروا دو. ایسا نہ کرو ختم نہ کرواؤ، تھوڑا سا ہلکا کروا دو، کچھ چند سیکنڈ کے لیے کم کروا دو. تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے ہمارے پاس تو آیا تھا. تو کہیں گے جب تمہارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، اس نے سب کچھ تم تک میسج پہنچایا، جب تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ تو اب تمہارے لیے تو یہی انجام ہے. اگر تم نے کچھ کہنا تو جاؤ ڈائریکٹ اللہ سے کہو. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اس دن کوئی تخفیف نہیں ہے. اس دن کسی عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی مہلت دی جائے گی اس دن. یعنی کہ جب تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا تو یہ بھی مہلت نہیں ہوگی کہ تم ایک سیکنڈ بھی اس سے باہر رہ سکو، بلکہ پھر تمہارا جب معاملہ ہو گیا تو پھر تمہیں مہلت نہ دی جائے گی. نہ کوئی ان کے ایکسکیوزز سنے جائیں گے، نہ کوئی بہانے تراش سکیں گے، کیونکہ زبانیں ہی بند ہو جائیں گی نا. اللہ اجازت ہی نہیں دیں گے بولنے کی. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے اس میں کیا پڑھا تھا کہ ہر کوئی اس دن اللہ کو سجدہ کر رہا ہوگا، لیکن جو ظالم تھے، جو دنیا میں سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ ان کی گردنوں کو کیا کر دے گا؟ اس میں توق ڈال دے گا. گردنیں اکڑ جائیں گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ہی مہلت دی جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر و عذاب جہنم. چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 86. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ اور اذا جب رأى الذین وہ لوگ جنہوں نے اشرکو جنہوں نے شرک کیا. یہاں کیا آیا تھا؟ ظلم کیا تھا. اب یہاں پر آ رہا ہے جنہوں نے شرک کیا تھا. شرکاء شریکوں کو، جن کو دنیا میں شریک کرتے تھے ان کو دیکھیں گے. ہم وہ سب قالو وہ سب کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہا الائی یہ وہی لوگ ہیں، شرکاؤنا ہمارے شریک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کننا ہم تھے، ندعو ہم سب پکارتے تھے، من دونی کا تیرے سوا ہم ان شریکوں کو پکارا کرتے تھے. فَعَلْقَوْا
پھر القو وہ سب انڈیل دیں گے، وہ سب ڈال دیں گے، الیہم ان کی طرف، القولا اس بات کو، انکم بے شک تم لکاذبون لا البتہ کاذبون تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم تو جھوٹے ہو۔ اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان کے شریکوں کو، تو وہ سب کہہ اٹھیں گے قیامت کے دن، اے ہمارے رب یہ وہی شریک ہیں ہمارے، وہ جن کو ہم سے پکارتے تیرے سوا، تیرے علاوہ۔ تو وہ شریک کہیں گے، وہ شریک ڈال دیں گے ان کی طرف اس بات کو، بے شک تم تو جھوٹے ہو، البتہ جھوٹ بولتے ہو۔ آیت نمبر 87، وَأَلْقَوْا إِلَى اور القو ڈالیں گے یعنی پیش کریں گے، اللہ اللہ کی طرف، اور اللہ کے سامنے پیش کریں گے، یوم اذن اس دن، السلامی اپنا اسلام، اپنے صلح کو پیش کریں گے، وَضَلَّ اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، کانو جو کانو وہ سب تھے، یفترون وہ سب گڑ رہے تھے، جو افطرا پردازیاں کر رہے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گی۔ اور وہ سب پیش کریں گے اللہ کی طرف اس دن اپنے اسلام کو، اپنی صلح کو، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ سب افطرا کرتے تھے، جھوٹ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 86، اور جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان حشر میں کھڑے کریں گے تو یہ بھی کھڑے ہوں گے، ان کے شریک بھی ان کو دکھائی دیں گے کہ ہاں بھائی ہم تو دنیا میں انہی کو پکارتے تھے، تو کیا دیکھتے کیا پکار اٹھیں گے، یار اب یہی تو ہیں وہ لوگ، انہی کو تو ہم پکارا کرتے تھے دنیا میں، یہی تو ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے علاوہ بناتے تھے، معبود بنا بیٹھے تھے، ہم ان کو پکارا کرتے تھے۔ تو وہ سب کیا کہیں گے، وہ جو شریک ہے جب ان کی بات سنیں گے وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ خبر نہیں، انہوں نے کب ہمیں پکارا، ہمیں تو کوئی خبر نہیں۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ ہم پر جھوٹ منسوخ کرتے ہیں، یہ ہم پر جھوٹ باندھتے ہیں، ہمیں تو نہ ان کی کوئی آواز آئی، نہ ہم نے ان کی کوئی پکار سنی، نہ ہم نے کوئی ان کی ندا نہ کوئی پکار سنی۔ تو یہاں پر وہ کیا کر دیں گے، ان کو ڈیزون کر دیں گے، ہم تو ان سے بے خبر ہے، ہم تو ان سے غفلت میں پڑے ہوئے، کہ یہ ہمیں کہتے کہ ہم ان کے خدا تھے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، یا ہم نے ان کے لیے کچھ مطلب کام کیا، یا ہاں بالکل۔ تو یہاں السلام، اور اس دن وہ کیا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرتے پھریں گے کہ یا اللہ ان کی وجہ سے ہمارا یہ ہو گیا، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، ہم تو گمراہ نہیں تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ اس سے پہلے آیا نا کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو ڈبل عذاب دے، ان کو دوہرا عذاب دے۔ تو وہ کیا کہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، کیونکہ جس طرح سے تم نے ان کو دیکھ کر گمراہ ہوئے، تم نے بھی تو دوسروں کو گمراہ کیا، تو تم بھی تو ڈبل اس کے ہو گئے عذاب کے مستحق۔ تو یہاں پر اپنی صفائیاں پیش کریں گے، اسلام پیش کریں گے، اور اس دن وہ سارے جو باتیں گڑھتے تھے، جن بتوں کو یہ مانا کرتے تھے، ان کے سامنے سے گم ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شرک خفی اور شرک جلی، ہر قسم کے شرک سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ریپیٹ کر لیں دونوں آیتوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الذین کفروا الذین ظلموا الذین اشرکوا الذین کفروا الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور ان سب نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے سبیل راستہ اللہ سے، زدناہم زد بڑھا دیں گے نا ہم ان کے لیے، عذاباً عذاب، فوق العذاب عذاب پر عذاب، ہم عذاب پر عذاب ان کے لیے بڑھا دیں گے، بما کانوا یفسدون بما اس وجہ سے کہ جو کانو وہ سب تھے، یا وہ واؤنون سے فسادہ فساد کرتے تھے، وہ زمین میں فساد پھیلایا کرتے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ سے، ہم بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے ان کے لیے عذاب پر عذاب، اس وجہ سے کہ وہ سب فساد پھیلایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کا کیا انجام بتا رہے ہیں، کافر کون ہے، پہلے تو ان کی ڈیفینیشن بتائی، جو کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ پر بڑھنے سے روکتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب وہ دین میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں، رکاوٹیں بنتے ہیں۔ زدناہم عذاباً فوق العذاب،
ان کے لیے عذاب پر مزید عذاب. دیکھیں عذاب پر عذاب، یعنی ایک عذاب کافی نہیں، جہنم کا عذاب اور اس پر عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا دیں گے انہیں، کیونکہ وہ زمین میں کیا کرتے تھے؟ فساد پھیلایا کرتے. فساد کیا ہوتا ہے؟ واٹ از فساد؟ ہاں، گمراہ کرنا. اور اینی تھنگ ایلس؟ ہاں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اور فساد سب سے بڑا فساد کیا ہے دنیا میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو ویسا نہ ماننا جیسے کہ اس کی ذات ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا فساد ہے دنیا پر. یعنی کہ وہ جس نے دنیا تخلیق کی اسی کو نہ مانا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا جائے، سب سے بڑا فساد یہ ہے. پھر ایک تو یہ فساد، پھر اس کے بعد دوسرے فساد کیا ہوتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگ بھی انوالو ہو جاتے ہیں گناہوں میں. اب اگر کوئی بندی بیٹھ کر چگلیاں کر رہی ہے یا کسی کی کانا پوسی کر رہی ہے تو خود تو گناہ کر رہی ہے، 10 کو اور لے کر اس میں انوالو ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وہ فسادی ہیں، اسی لیے اللہ ان کو کیا کرے گا؟ عذاب پر عذاب ان کو دے گا. آیت نمبر 89 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ، دیکھیں دوبارہ سے ویسی آیت آ رہی ہے. وَيَوْمَ، اور جس دن نَبْعَثُ، نون ہم بعثا اٹھائیں گے، فی کل امت، فی میں کلی ہر امت، امت ہر امت میں، شہیدن ایک گواہ، ایک گواہی دینے والا، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے، ان کی نفسوں میں سے، یعنی انہی کے گروہوں میں سے. وجینا بکا، و اور جینا نہ ہم جینا ہم لائیں گے کا آپ کو، شہیدن گواہ بنا کر، علا پر، ہاں الائی ان سب پر، ان گواہوں پر بھی گواہ کون بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے. وَنَزَّلْنَا، و اور نزلہ نازل کیا، نا ہم نے، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، قرآن کریم، اللہ گیا نا خاص کتاب یعنی قرآن کریم، تبیانن مبین کرنے والی، واضح کر دینے والی، لکل شیئن ہر چیز کے لیے یا ہر چیز کو، لیے کلی ہر شیئن چیز، ہر شے کو، ہر چیز کو، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، وبشرا اور خوشخبری، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے. اور جس دن ہم بعثت کریں گے، اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، انہی پر ان کی جانوں میں سے، ان کی نفسوں میں سے، انہی میں سے، اور ہم لائیں گے آپ کو ایک گواہ بنا کر، ہاں الائی ان سب پر، اور نازل کیا ہم نے آپ پر الکتاب کریم، تبیانن واضح کرنے والا، مبین کرنے والا ہر چیز کو، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے. اللہ سب یوم کے نبی ان کر آئیں گے، اور نبیوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے. کیونکہ کیا ہوگا نا کہ جیسے نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو اپنا میسج پہنچا دیا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، یا اللہ میں نے میسج پہنچا دیا. پھر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ ہم نے اپنی امت میں پہنچا دیا. ان کی امتیں کیا کہیں گی؟ انہوں نے تو ہمیں نہیں پہنچایا، ہم تو جانتے انہوں نے نہیں پہنچایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ان سارے نبیوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، ان سارے نبیوں نے یہ جو حق تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا. یعنی یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں بلکہ ان کی امت والے جھوٹ بول رہے ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ کیوں نبی رحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو امت میں نبی آتے تھے وہ انہی کی کمیونٹی میں سے ایک شخص کو چن لیا جاتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر کیا کرتے تھے؟ نبوت عطا کرتے تھے. یعنی جو سب سے ان میں مخلص اور خالص
تھے تو یہاں پر فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں سے انہی میں سے ایک نبی بنایا، پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نبیوں کے اوپر گواہ بن کر آئیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الکتاب یعنی قرآن کریم عطا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس قرآن کریم میں ہر بات کا کیا تذکرہ ہے، وہ جو باتیں وہ جھٹلا رہے تھے اس کا بھی ذکر اس قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے، اور ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیلی تذکرہ اس قرآن میں کر دیا ہے، اور یہ تو کیا ہے، جو فرما برداری کرے گا اس کے لیے ہدایت بھی ہے، ساتھ میں اس کے لیے رحمت بھی ہے، اور بشرا یعنی خوشخبری، یعنی کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری ہے، یعنی اللہ سبحانہ دیکھیں جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے رحمت چاہیے نا، رحمت بھی ہے، ہدایت چاہیے نا جنت میں جانے کے لیے، پہلے تو سیدھا راستہ ہو، پھر صرف سیدھا راستہ کافی نہیں ہے، اللہ کا رحم اوپر سے ہو، یعنی ایک بندہ اپنا عمل کر رہا ہے وہ ہدایت پر ہے، لیکن صرف عمل سفیشینٹ نہیں ہے، صرف عمل سے کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میں بھی جنت میں صرف اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا، تو یعنی ہدایت کے ساتھ ساتھ سیدھے راستے پہ عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی جا کے جنت کی کیا ملتی ہے؟ خوشخبری ملتی ہے، تو جو فرما بردار ہو جائے گا اس کے لیے تینوں راستے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر، ان بے شک اللہ یأمر یا وہ امرا حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، انصاف کا، والاحسان اور احسان کا، حسن سلوک کا، واحسان اور احسان کا، نہیں اللہ اکبر، آئے آپ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ بے شک اللہ یامر وہ حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء اور عطا کرنے کا، دینے کا، ذی القربہ قریب قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، وینہا اور یا وہ نہیں یعنی منع کرتا ہے، روکتا ہے، عن الفحشاء فحش سے، بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، والبغا اور بغاوت یعنی سرکشی سے، یعظکم یا وہ وعظہ نصیحت کرتا ہے، کم تم کو، لعلکم تاکہ تم تذکرون تاکہ تم سب نصیحت حاصل کر سکو۔ بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور دینے کا قرابت والوں کو، اور وہ روکتا ہے تمہیں فحش سے اور برائی سے اور بغاوت یعنی سرکشی سے، اور وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تین بڑے میزان یہاں پر بتائے ہیں، تو تمہیں حکم دیتا ہے۔ امر بالمعروف میں سب سے پہلا عدل، عدل یعنی انصاف کرنا، جو حق جس کا ہے اس کو حق دینا، یہ عدل ہوتا ہے نا، یعنی کیا حق ہے کس کا؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو رب مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو دیے جائیں، جو بندوں کے ساتھ حق ہیں وہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، یہ عدل ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کی ڈیفینیشن جو کہ جبریل علیہ السلام سکھا گئے تھے، ایک تو وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کر رہے نا تو احسان یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کا، کسی بھی عبادت کا حسن یہ ہے کہ کم از کم مطلب ایک میجر ڈگری جو بڑا درجہ یہ ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کر، اور یہ معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ کچھ صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ ہم جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیتے جب تک ہم نماز نہیں پڑھتے، یعنی یہ درجہ تھا، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کسی بھی عبادتوں کے خشوع اور خضوع کا۔ اور اگر اللہ نے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو خیال رہے دل میں کہ اللہ ہمیں دیکھنا ہے، تاکہ ہماری عبادتیں جو ہیں ان کے اندر خلوص آ جائے، تاکہ ہماری عبادتوں میں شرک نہ شامل ہو جائے، کیونکہ ہم کبھی کبھی عبادتیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر جاتے ہیں، کوئی آیا تو ہم نے سجدہ 10 کی بجائے 15 منٹ کا کر دیا، مطلب سوری منٹ نہیں سیکنڈز کا، آئی ایم سو سوری، ٹھیک ہے ہے نا، ہاں ہاں کبھی کبھی جلدی ہو جاتا ہے، یہ یعنی اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ وہ بھی صحیح نہیں، ایگزیکٹلی
کبھی کبھی ہم اتنی جلدی کر دیتے ہیں ارے بھائی وہ آ گئی، تو ہم نے کیا کیا اپنی جو ریگولر اسپیڈ تھی اس سے بہت کم کر دیا کہ بھائی وہ تو میری جگری ہے، یعنی اللہ سے زیادہ ہم نے اس کو امپورٹینس دے دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے بھائی مجھے نماز پڑھ رہی ہوں تو تھوڑا یہ نہ کہیں بعد میں جا کے میرا نام نہ رکھ دے کوئی، تو ہم کیا کر دیں سجدوں کو طویل کر دیں، تو یہ بھی کیا ہے شرک ہے، وہ بھی شرک ہے۔ تو احسان یہ ہے کہ بندہ مطلب اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ بندے کو یہ محسوس ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے، اور یہ نہیں تو کم از کم اتنا محسوس ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تاکہ عبادتوں میں کیا آ جائے اخلاص آ جائے، سنسیئرٹی آ جائے۔ اچھا احسان عدل سے زیادہ کا معاملہ ہے، جیسے کہ ایک چیز ہے کہ تم نے کسی کو کچھ دینا تھا، کسی کا کچھ حق ادا کرنا تھا، تو تم نے حق تو ادا کیا، مزید اس کے اوپر اور کچھ دے دیا، تو یہ احسان۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ کسی بھی تعلق سے دیکھ لیں، اللہ کے تعلق سے دیکھ لیں، بندوں کے تعلق سے دیکھ لیں، کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ریسپانسبلٹی ہے، آپ کا کوئی حق کسی کے اوپر ہے، تو آپ اس کا حق تو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر مزید کوئی کیا کر دیتے ہیں اور اس کے کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ آپ نے کسی سے کیا کیا تھا، کسی کو کیا لیا تھا، آپ نے کسی کو ادھار دینا تھا، یا آپ نے کسی کا حق ادا کرنا تھا، ان دا سینس آپ نے ورثے میں کچھ دینا تھا، یا پھر آپ نے کسی کو کچھ عطا کیا، جیسے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا ذوی القربا، قرابت داروں کو دینا، تو قرابت داروں کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑا حق بتایا ہے، ورنہ اور بھی چیزیں تھی نا احسان کرنے کے لیے، تو اور بھی بہت ساری کیٹیگریز جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہم نے پڑھی ہیں، آیت بر میں، جو کہ ہم نے حفظ بھی کری تھی، شاید یاد ہے اب تک یاد کرے تھے، دیٹ از آن نا، اب تک ہے نہیں ہے، بارک اللہ الحمد، تھوڑا تھوڑا نہیں پکا کر لیجیے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کو دو جو ان کا حق ہے، وہ عدل ہے، لیکن تم اگر اس سے بھی زیادہ دو گے تو تم کیا کر رہے ہو، پھر احسان کر رہے ہو۔ یعنی اب دیکھیں آج کے دور میں جو عالمہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ فاضلہ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے ساس کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، بیکاز وہ جو حق ہے وہ اس کے شوہر کا ہے، وہ اس کو کرے گی، میرے اوپر کوئی حق نہیں۔ عدل یہ ہے، لیکن احسان کیا کہتا ہے کہ تم اس کا بھی کرو، اجر کماؤ۔ تو عدل سے بڑھ کر احسان ہے۔ حسن سلوک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر پیرائے میں پسند کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو، اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتا ہو، بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہو، تو احسان کرو۔ ان تین چیزوں کا اللہ کیا کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے، نہیں، امر بالمعروف کے بعد نہیں انل منکر، تو نہیں انل منکر کو اور اللہ نے کیا کیا، واضح کیا، تو اس میں تین چیزیں بتائیں، الفحشاء، فحش، بے حیائی، ہر وہ کام جس سے ایک بندہ دوسرے اور کئی بندوں کو کیا کر دیتا ہے، گناہوں میں ملوث کر دے، تو وہ بے حیائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فحش، والمنکر اور برائی کے کام، والبغا اور بغاوت، سرکشی، اللہ کے حق میں بھی سرکشی اور بندوں کے حق میں بھی سرکشی۔ اللہ کے حق میں کیسے سرکشی کرتا ہے بندہ، ہاں یہ سرکشیاں ہیں ساری، یعنی کہ بندہ اللہ کو اس کا حق، وما قدر اللہ حق قدری ہی، جیسا اس کے قدر کا حق تھا انہوں نے ویسا حق ادا ہی نہیں کیا۔ تو یہاں پر سرکشی دونوں کے تعلق سے آئے گی، کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ روکتا ہے فحش سے، بے حیائی سے، برائی کے کاموں سے اور سرکشی سے، وہ اس لیے تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ تو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کو اس آیت میں الیبوریٹ کر کے بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں ریپیٹ کریں اس آیت کو، دین آفٹر نماز ول کنٹینیو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 91، وَأَوْفُوا، اور اوفو، اور تم سب وفا کرو، یعنی پورا کرو، بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو، اذا جب عاہدتم، تم سب معاہدہ کرو، جب تم سب عہد کرو، ولا تنقضوا، بعد اس کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، یعنی قسموں کو پکڑو، وقت اور بے شک جعل
بے شک اللہ یا وہ علم ہو، اور تم سب پورا کرو اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو. جب تم سب عہد کرو، وعدہ کرو، اور نہیں اس کے بعد کہ تمہیں اسے پکا کر لیا، اور بے شک تم نے کو تم اپنے اوپر ضامن یعنی اللہ کو گواہ بنایا قسمیں کھاتے ہوئے. بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو تم سب عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے. اب وعدہ معاہدے جو ہوتے ہیں، قسمیں جو ہیں دو ٹائپ کی ہوتی ہیں نا. ایک تو آپس میں جو معاہدے ہو رہے ہیں، تم آپس میں جو معاہدہ ہو رہا ہے، کوئی لین دین کا معاہدہ ہے یا آپس میں کسی بھی چیز کا معاہدہ ہو رہا ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کیوں کہا گیا یہ بھی یہاں پر بتایا کہ جب تم آپس میں دیکھیں، ایک تو قسم ایسی اٹھا لی جاتی ہے اس قسموں کا تو اعلان ہے، اور اس کے کام کرنا چاہیے جس میں فائدہ ہے. اب جیسے کہ ہم نے اگزامپل لیا تھا، اگر ایسی قسم کھا لے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں یہ نیکی کا کام کرنا چھوڑ دوں گا، غلط ہے نا. جیسے کہ قسم کھا لی جائے کہ اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا، آئندہ اگر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا نا تو میں اس کو ہم ایسی قسموں کو توڑ سکتے ہیں اور پھر اس کے کیا کر دیا جائے تو وہ قسم. یہاں پر جو قسم کی بات ہو رہی ہے، جس عہد و پیمان کی بات ہو رہی ہے، جو دو لوگوں میں آپس میں ہوتا ہے، چاہے وہ میں ہو یا کوئی باس اور اس کا امپلائی کا ریلیشن ہو، یا ہم کوئی لین دین کر رہے ہو اس کا ریلیشن شپ ہو، مطلب اس کے کوئی بھی ہم نے اس پہ قسم اٹھائی ہو، وعدہ جب ہم کسی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا، وعدہ تو کر لیا اللہ تو، اور پھر کیا کرو، جب وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا بھی کرو اس کے پختہ ہونے کے بعد. اور حالانکہ جب تم وعدہ کرو تو تم اللہ کی قسمیں کھاتے ہو کہ اللہ کی قسم ہم کیا کریں گے، اس چیز کو پورا کریں گے. یعنی اللہ کو ہم قسم نہیں بھی کھاتے تو کیا اللہ گواہ نہیں ہوتا ہماری باتوں پر؟ اگر ہم منہ سے نہ بھی کہیں تو اللہ دیکھ نہیں رہا ہوتا. تو ہر وہ قسم جب ہم کھاتے ہیں یا کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اللہ اس کا ضامن ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا شاہد ہوتا ہے. تو جب تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا ہے، اب جب ہم نے سورہ نساء پڑھی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، وَأَوْفُوا بِالْأَرْحَامِ، تو اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ کیا کرو، اس میں سلوک کرو، ان کے ساتھ وعدے وفا کرو. کیونکہ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک والدین سے پیدا کیا، وہ ساری آیت ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، رحم کے رشتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، تم پر گواہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہے تم کہو منہ سے یا نہ کہو، اللہ تو ہر بات پر گواہ ہے. تم نے تو جب قسمیں اٹھائی تو اس کے کیا کر لیا، اللہ کو ضامن بنا لیا. بے شک اللہ تو جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اگر تم نہیں بھی منہ سے بولو گے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باخبر ہے. تو اپنے وعدوں کو جب کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ جو وعدے پورا کرتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے. کیونکہ منافق کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے نا. منافقوں کی 4 صفت ہوتی ہے نا. کون کون سی 4 صفت ہیں؟ امانت میں خیانت کرتا ہے، جھوٹ کثرت سے بولے گا، اور ہاں، اور جھگڑا کرے تو گالی گلوچ تک بات پہنچ جائے اس کی، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وعدہ خلافی کرنے والا کیا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا جب وعدے کرو تو پھر اس کو پورا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہر بات پر کیا ہے، کفیل ہے، اس کو جاننے والا ہے. آیت 92، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا، اور لا نہیں تا تم واولف سب کونو ہو جاؤ، اور نہیں تم سب ہو جانا، کلتی کا جیسے التی اس عورت کے طرح، نقدت تو کہتی ہے
बज़लहा उसका सूत, सूत वो जो सूत काटते थे ना, वो रुई से, हाँ रुई से वो सूत काटती, वो तोड़ देती है उसका सूत, मिन बादी कुव्वतिन अनकासन, इसके बाद कि उसने मजबूती से उसको काटा है, उसको बनाया है, तत्तखिज़ूना, तुम वानुसा अखजा अखज करते हो, ऐमानकुम तुम्हारे ऐमान तुम्हारी कसमें, दखलम, दखलम इंटरफियर ना, क्या है यहाँ पे, बहाना बनाने को, राइट, ताकि तुम बहाना बना लो। एक मिनट, आयत नंबर क्या है? 92। हाँ, अनकासन, नकस यानी टुकड़े टुकड़े, मजबूत से काटने के बाद क्या करती है, उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है, तत्तखिज़ूना तुम बना लेते हो, तुम खाते हो, बहाना दरमियान, अन तकूना, अन के तक, एक ग्रोह होता है बुलंद, और दूसरे यबलुकुम, या वो बला यानी कि आजमाता है, कुम तुमको, अल्लाहु अल्लाह, बिही उससे, वला युबय्यिनन्ना, व और लाम और नून मुशद्दद, जरूर बजरूर वो वाजे करता है, लकुम तुम्हारे लिए, वाजे कर देगा तुम्हारे लिए, यौमल क़ियामती कयामत के दिन, मा कुंतुम जो, माँ जो कुन तुम तो ही कर रहे थे, और नहीं समझाना, या उस औरत की तोड़ती है ना, उसका सूद, मिन बादी कुव्वतिन, मजबूत, इसके बाद के कुव्वत से, मजबूती से उसने टुकड़े टुकड़े का तोड़ डाला, बाद मजबूत काटने के टुकड़े टुकड़े करके, ठीक है, वो जिसने तोड़ दिया अपना उसका सूद, कुव्वत से बनाने के बाद टुकड़े टुकड़े में तुम चलते हो या अखज करते हो तुम्हारी कसमों को बहाना, आपस में तुम्हारे दरमियान के तुम में हो जाए एक गिरोह, वो क्या बन जाए, ऊंचा बन जाए दूसरे गिरोह से, दर हकीकत वो यानी वो कौन, अल्लाह आजमाता है तुमको उससे, और अलबत्ता या जरूर बजरूर वो वाजे कर देगा, बयान कर देगा तुम्हारे लिए कयामत के दिन जो तुम जिसमें इख्तिलाफ कर रहे थे। अब यहाँ क्या बयान किया गया, एक मिसाल बयान की गई, इसमें कोई गुड़िया का जिक्र नहीं है, मतलब ये एक तरीके से मिसाल है कि कोई औरत है, वो सूत काटे और उस पर मेहनत, और फिर क्या करे, वो चरखा चलाते जो पुराने जमाने कहीं चलाए थे, माशा, तो आपने देखा रहता है, बनता है, तो वो पूरा सूत, वो सूत बोलते हैं, हाँ सूत काटते हैं, और उस सूत काटना कहा जाता है उसको ना, वो जो ये होता है रुई को, मतलब वो जो कॉटन होता है अलग रहता है, फिर उसके अंदर से सारे वो सब एक्स्ट्रा जो निकल आती है, कि तुम उस और के बाद कि खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर कस्में उठाने के बाद तुम ये हरकतें ना करो कि अपनी कस्मों को दूसरी उम्मत पर हावी होने के लिए उसको बहाना बना लो, यानी कि तुम्हें किसी का माल खाना है, तुम्हारे दिल में किसी के माल के खिलाफ लालच आ गई है, तो तुम क्या करोगे, झूठी गवाही दे दो, अपनी जबान से कोई झूठी कसम निकाल दो। अब जब तुम कसम उठा लो, खाने को तैयार हो जाता है, मजलूम क्या करता है कि मैं मजलूम बना ले दूसरे गिरोह पर, क्या करना
کے لیے، مطلب کرنے کے لیے، اس سے اونچا بننے کے لیے اللہ تو تمہیں مالوں کے ذریعے سے آزماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو مال ہی اس لیے دیا تاکہ کیا کرے، وہ تمہیں آزمائے. جس دن کا دن ہوگا سارے کیا کر دیے جائیں گے اس دن، وفا کرو اور اپنی ڈھال یا بہانہ نہ بنا لو دوسروں کے مالوں کے لیے. پھر اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً. چلیں ٹھیک ہے، پہلے یہ دونوں ریپیٹ کر لیں. کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون آیت نمبر کیا ہے؟ 92. تمہاری حالت، ہاں یہ 92 ہوئی نا. ہاں جی. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ کی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ کی اسے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے بیان کر دے گا، ہے نا. یعنی اب یہ جو قسمیں کھاتے ہیں نا ریڑی والے، بڑے بڑے لوگوں کو جانے دے، ٹھیلے والے قسمیں کھاتے ہیں، ارے نہیں ملتا قسم سے آپا، سچ میں بس 2 روپیہ کماتے ہیں، تم کیا اس میں بھی 10 روپے کم کرا رہے ہو. جھوٹ بولتے ہیں سراسر، ہے نا. ہاں ہاں قسمیں کھاتے ہیں نا. تو اللہ نے خوب ہو رہی ہے. مطلب چھوٹے سے چھوٹے طبقے کا انسان جو ہے وہ اس قدر ملوث ہو چکا ہے ان گناہوں میں، اور ہمیں لگتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے. وہ بھی تو عہد و پیمان ہے نا، وہ بھی تو جھوٹ اور فریب ہو جاتا ہے. تو اس پہ قسمیں بھی کھاتے ہیں. تم کہو نا بھائی ہمارا ہی منافع کہاں سے ہوگا اگر ہم تم کو اتنے سستے میں دے دیں گے، وہ تو کھڑا ہی منافع کمانے کے لیے نا. لیکن نہیں، اتنی جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا جھوٹ بول رہا ہے بندہ، ہے نا. ہاں ہاں بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں یہ ریپیٹ ہو گئی نا. تو یہ یہاں پر مال کا ضبط ہے. ایک جماعت دوسری جماعت کا مال اس کہ جھوٹی قسمیں کھا رہی ہے مال کمانے کے لیے، یا سودا کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر بتا رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی عیب ہے اس کو چھپا لیا جا رہا ہے. تو یہ سب بھی اسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. چلو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وہ آیت نمبر جعلکم، لا البتہ جعلا بنا دیتا کم تم کو امتن واحدہ، جسے یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. ولا تسألن، و اور لا کیے جاؤ گے ہمارے میں جو تم سے تعملون، تم سب عمل کرتے تھے اس سے، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. بارک اللہ فیک. اور اگر چاہتا بہت میں کیا بنا دیتا، ایک ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور سب سے سوال ہوگا، اور وہ جب تک اس 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے. جواب دینا ہے تو بس اس کے لیے تیاری چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا. اللہ بڑی بات ہے، وہ تو سب بنا دیتا. جب ہو رہا ہے تو بچوں کی مٹی کتنی
جب 10th میں جاتے جاب کے لیے انٹرویو دینے آتے ہیں تو ان کو نام صحیح لکھ نہیں آتا، کیونکہ اہل نہیں ہے نا اس چیز کی۔ اہلیت کیسے پتا چلے گی؟ ایگزام سے پتا چلے گی، امتحان سے پتا چلے گی، آزمائشوں سے پتا چلے گی۔ تو پاس کرتا ہے، تو آزمانے کے لیے تم کو سارا کچھ دیا ہے، اور وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک دوسرا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ جو گمراہی کو چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، بندہ جس طرف چاہے گا اللہ اس کا رخ اسی طرف موڑ دے گا۔ زبردستی کی ہدایت کا معاملہ نہیں ہے کہ بھائی وہ چاہ ہی نہیں رہا ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے دنیا کی زندگی، اور اللہ کہے کہ نہیں انجوائے کرو، تم آ جاؤ سختی کے راستوں کی طرف۔ نہیں، اللہ نہیں کرتا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں گمراہی میں پڑا رہا ہوں تو اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جو بندہ چاہتا ہے میں ہدایت پاؤں اور ہدایت کا طالب رہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طلب پہ اس کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اور ضرور ہر شخص سے کیا جائے گا، اس کے عملوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حسابوں کو ہم پر آسان فرمائے۔ آیت نمبر 94، اور نہیں تم سب اخذ کرو یا بناؤ، ایمانکم تمہاری قسموں کو، دخلن یعنی بہانہ، بینکم تمہارے درمیان، یا دھوکہ دینے کا ذریعہ تمہارے درمیان، فتزل پھر پھسل جائے، ڈگمگا جائے، پھسل جائے یا ڈگمگا جائے، قدم بعد ثبوتها اس کے اس بات کے بعد، اس کے جم جانے کے بعد، وتذوقوا اور تا تم واولے سب، ذوقو تم سب چکھو، سوء برائی، بما اس کی جو صدت تم نے صدا روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وَلَكُمْ اور لا لیے تم تمہارے عذاب العظیم بڑا عذاب ہے۔ اور نہیں تم سب بنا لو، نہیں تم اخذ کر لو یعنی بنا لو تمہاری قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ تمہارے درمیان، پھر پھسل جائے قدم اس کے بعد کے جو جم جانے کے بعد، اس بات ثبات ہونا یعنی کسی چیز کا، ثبت قلبی علی دین ثبت، ہاں جمع دینا، مضبوطی کے بعد، جمع ہونے کے بعد، مضبوطی کے بعد، اس کے بعد کہ وہ جم چکا تھا، اور تم سب چکھو یا ذائقہ راستے سے، اور تمہارے لیے عذاب بڑا بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کو اس طریقے سے دھوکہ مت دینا قسم کھا کر کہ کوئی اسلام کی طرف آنا چاہ رہا کی طرف، لیکن تم نے اس کو ایسا بدزن کیا اسلام کی راہ سے، اللہ کی راہ سے، تم نے اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کیا کیا، اس کو روک دیا، اب وہ اسلام کے قریب نہیں آتا، اس کے قدم جم رہے تھے اب اس کے قدم پھسل گئے، اب ڈگمگا گئے، اب وہ اس کے قریب نہیں آئے گا کہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، مسلمان تو دھوکے باز ہوتے ہیں، مسلمان تو اپنی بات کا پاس نہیں رکھتے، مسلمان تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے تم نے کسی کے دل میں برائی ڈالی اسلام کے لیے تو پھر عذاب چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دردناک بڑا عذاب ہے، اور تم اپنے برائی کا مزہ کیا کرو گے، چکھ لو گے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ابھی جیسے ہم یہ ریگولر ایگزامپل لے رہے ہیں، تو وہ اب جیسے بیچنے خریدنے کی بات ہے نا، کپڑے بیچنے کے لیے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہ نان مسلم بھی خریدنے آتے ہیں تو وہ جھوٹی قسمیں ہیں، وہ باہر جانے کی کیا بولتے ہیں، لوگ تو لوٹتے ہی ہیں، یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، یہ مسلمان تو ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی وہ پورا ایک کوس کو نہیں کہیں گے وہ جھوٹا ہے وہ دغا باز ہے، نہیں، مسلمان سارے کے سارے ایسے ہی ہیں۔ اور تم نے کیا کیا، اسلام کے خلاف ایک غلط پکچر پورٹرے کر دی کہ سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ایک جن کا ایک، دیکھیں کوئی کمیونٹی والے کچھ بھی کرتے رہے نا، وہ اسی کے مطلب براہ راست اس کا نام لیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ فلاں نے یہ کیا تھا، لیکن جب کوئی ایک تو پوری ایک کمیونٹی کو
ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ پورے اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم کسی کے اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہو اپنی قسموں کے دغا بازی سے, دھوکے سے, تب تمہارے لیے دردناک, تم اپنی برائی کا مزہ کیا کر لو گے, چکھ لو گے. آیت نمبر 95, وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور نہ بیچ دو اللہ کے عہد کو, اور لا نہیں تھا تم واولی سب شرایا, نہ بیچ دو, نہ سودا کر لو, عہد اللہ بھی عہد اللہ, اللہ کے عہد کو, ثمنًا قلیلا, تھوڑی قیمت پر, سمن قیمت, قلیلا تھوڑی قیمت پر نہ بیچ دو اللہ کے عہد کو. انما در حقیقت عند اللہ, اللہ کے پاس ہوا وہ بہتر ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ تو سب سے بہتر ہے. خیر لکم, تمہارے لیے بہترین ہے, ان کنتم تعلمون, ان اگر تم ہو تعلمون, تم سب اس بات کا علم رکھتے ہو, جانتے ہو. تو یعنی اللہ کے پاس آخرت میں تمہارے لیے بہت کچھ ہے, دنیا میں بھی بہت کچھ ہے, اگر تم اپنے وعدوں کو, اللہ کے وعدوں کو کیا کرتے رہو, پورا کرتے رہو, اور اللہ کے عہدوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ دو. اللہ کا عہد ہے یہ, جو سودا ودا کرتے ہیں ہم, اللہ کا عہد ہے. دین اللہ کا عہد کون سا ہے؟ کا نا کفیلا, تم اللہ کو, اب جب تم نے اللہ کو کفیل بنا دیا, جب تم نے قسمیں اٹھائی تو تم نے اللہ کو گواہ بنا دیا, تو وہ عہد میں تیسرا ضامن کون شامل ہے؟ اللہ شامل ہے. جب اللہ شامل ہو گیا کسی معاملے میں, کسی کے ہر معاملے میں اللہ شامل ہوتا ہے, تو پھر تم اللہ کے عہد کو, یعنی ہر عہد کو, ہر وعدے کو جو تم بندوں سے کرتے ہو یا اللہ سے کرتے ہو, پھر اسے تھوڑی قیمت پر, یعنی دنیا کی لالچ میں نہ بیچ دینا, اسے دنیا کے چکر میں نہ ضائع کر دینا. بے شک اللہ کے پاس بہت کچھ ہے تمہارے لیے, اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ ساری چیزیں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی, جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ بھی آیت کر لیتے ہیں نا. ماں جو عندہ پاس, کم تمہارے, جو تمہارے پاس ہے, ینفدو وہ تو فنا ہو جانے والا ہے, وہ تو ختم ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق, اور ماں جو عند اللہ, اللہ کے پاس ہے, باق وہ تو باق یہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ, اور لام نون مشدد, ضرور بضرور, نون ہم جزا دیں گے, بتلا دیں گے, الذین صبروا, ان لوگوں کو جن لوگوں نے صبر کیا, اجرہم باحسنی, اجرہم ان کا اجر باحسنی, احسان ہے, ما کانوا یعملون, بہترین ہے جو وہ سب عمل کرتے ہیں, ان کے لیے تو بہترین اجر ہے. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے, فنا ہو جانے والا ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور ضرور بضرور ہم جزا دیں گے, بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا, ان کا اجر بہت بہترین جو ان سبوں نے عمل کیا. یہاں پر ایک چھوٹی سی حدیث ہے, بڑی پیاری سی. آپ صلی اللہ علیہ, ایک مرتبہ نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ بچڑا نہیں, بکری کا بچہ وہ پکایا, دین اس کے بعد ہے نا کھانا پکنے کے بعد سارا کا سارا بٹ گیا, سارا کا سارا بٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا, اے عائشہ کچھ بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں صرف دستی بچے تھے. دستی مطلب وہ جو آگے کے ہاتھ ہوتے ہیں نا اس کے, بکری کے بچے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ تھی ہاں دستی کا جو گوشت ہوتا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ صرف دستی بچی ہے, باقی سب چلا, باقی سب ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس دستی بچی ہے؟ نہیں, صرف دستی ہی تو رہ گئی, باقی سب بچ گیا. جو ہم نے بانٹ دیا وہی تو بچا ہے, باقی سب تو ضائع ہونے والا ہے. یعنی جو ہم نے دے دیا دوسروں کو وہی اصل میں ہم نے بچا لیا, اور جو ہم نے کھا لیا وہ تو فنا ہو گیا, ختم ہو گیا. تو جو تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہونے والا ہے, اور جو اللہ کے پاس چلا گیا وہی تو اصل باقی رہنے والا ہے. اور اللہ تو صبر کرنے, اب یہ کیا ہے, یہ بھی تو صبر ہی ہے نا. تم دیکھ رہے ہو میرا منافع کم ہو رہا ہے, لیکن تم صبر کر جاتے ہو, کیونکہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں منافع نہیں کروں, میں حلال ہی رکھوں اس چیز کو, میں اس میں کوئی حرام کی شمولیت نہیں کروں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر اگر میں نے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا نا تو لاکھوں کی ڈیل میرے ہاتھ میں آ جائے گی,
لیکن تم کہتے ہو نہیں میرا دل گوارا نہیں کرتا, مجھے وہ لاکھوں گوانا منظور ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا رب چاہتا ہے ایسا. تو یہ صبر ہے نا, اس چیز پر صبر کر لینا کہ اللہ نے میرے لیے بہت کچھ آخرت میں رکھا ہوا ہے, میں اس چیز پر کیا کر لوں, صبر کر جاؤں. تو جو لوگ صبر کر لیتے ہیں اللہ کے لیے, خیر میں چاہے شر میں, ہر چیز میں جب بندے صبر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کیسا اجر دیتا ہے ان کو, بہت احسن. احسن سپرلیٹو ڈگری ہے, جیسے کبیر سے اکبر, حسین سے احسن, خوبصورت ترین اجر دیتا ہے ان کو جو انہوں نے عمل کیا, جو انہوں نے صبر کیا اس کو. چل سے ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 97. من عمل صالحا, من جو عملہ عمل کرے, صالحا نیک, جو عمل کرے نیک, من ذکرین مردوں میں سے, او انسا یا انسا عورتوں میں سے, چاہے وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو, وہوا مؤمن, لیکن شرط کیا ہے, اور وہ مؤمن ہو, فلا نحیینہ, پھر لا اور نون مشدد, ضرور بضرور, نون ہم حیا زندگی دیں گے, حیات دیں گے, حیاتن طیبتن پاکیزہ زندگی, اسے پاکیزہ زندگی دیں گے, ولا نجزینہم, اور لا اور نون مشدد, ضرور بضرور, نون ہم جزا دیں گے, ہم ان کو, اجرہم ان کا اجر, احسنی بہترین, ما کانوا یعملون جو وہ سب عمل کرتے تھے. جو بھی عمل کرے گا نیک, مردوں میں سے یا عورتوں میں سے, اور وہ مومن بھی ہو, تو ضرور بضرور ہم حیات دیں گے, زندگی دیں گے انہیں, اسے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی, اور ضرور بضرور ہم جزا دیں گے اس کو اجر میں بہت بہترین جو انہوں نے عمل کی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا کہ کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ یہاں تو سارا ذکر جیسے صحابیات کو ایسا خدشہ ہوا نا کہ سارے اجر تو مرد لے جائیں گے, ہمارا کیا بنے گا پھر آخرت میں, ہمیں کیسے جنت ملے گی. تو اللہ نے کہا کہ اگر ایمان والے مومن بندے یا مومن بندیاں, عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں, ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کرتے ہیں, تو دیکھیے ٹوئسٹنگ ڈیفینیشن ہے, الیبوریٹڈ ڈیفینیشن ہے کس کی, آمنو وعملوا الصالحات, ہے نا, آمنو وعملوا الصالحات, تو جو ایمان لائے نیک عمل کرے تو ضرور ان کو زندگی بھی پاکیزہ دی جائے گی. یعنی یہاں پر بھی اور وہاں تو اجر ہے ہی بہترین, وہاں کا تو اجر ہم انکمپاس بھی نہیں کر, وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا احسن, بہترین ترین اجر ان کو دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. فَإِذَا مکمل کر لیتے دین ول, ٹھیک ہے. پھر اذا جب, یہ تو ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں یہ والی آیت الحمدللہ, جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو, تعوذ پڑھ لیا کرو. آیت نمبر کیا ہے 98. فَإِذَا پھر, اذا جب, قرأت کریں یا پڑھیں, تا آپ, جب آپ قرأت کریں یا جب آپ پڑھیں, القرآن قرآن, تستعیذ, پھر پھر چاہیے کہ استعاذہ یعنی پناہ میں آ جائیں, تعوذ پڑھ لیں باللہ اللہ کی, پھر چاہیے کہ پناہ میں آ جائیں اللہ کی, پھر اللہ سے پناہ طلب کرو, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. شیطان جی کچھ, کوئی کسی نے کچھ کہا. پھر جب آپ گیا نا, دیکھیں آپ پڑھیں قرآن تو پناہ میں آ جائیں اللہ کی شیطان مردود سے. اب یہی آیت ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے تعوذ پڑھنا. دیکھیں ہر نیک کام کرنے سے, اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے نا, تسمیہ پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ کتاب ایسی ہے جس کو پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگی. اتنی اچھی کتاب پڑھ رہے ہیں اور شیطان سے پناہ مانگنا ہے, what's the need؟ کیوں شیطان بے, اللہ نے کیا کہا, اسی سے ہم بہت سو کو ہدایت دے دیتے ہیں اور اسی سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم شیطان سے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں نہ آ جائے تو شیطان کیا کرے گا, اسی کے ذریعے سے ہمیں گمراہ, کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں نا. اب یہی ابھی رضوی تھا, اس نے کیا کیا, اسی قرآن سے گمراہ ہوا نا. مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ, سلمان رشدی ہے, تسلیمہ نسرین ہے, اور کیا نام ہے اس کا, رضوی.
کون سا رضوی ہے یہ؟ تو یہ وسیم رضوی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ قرآن ہی سے تو گمراہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے انٹینشنز غلط ہیں. جس نیت سے بندہ بیٹھتا ہے نا تو پھر وہ قرآن اس سے ویسے ہی چیزیں اس کو ملتی ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ جب قرآن کو اوپن کرو، جب قرآن کو پڑھنے کے لیے تم کھولو تو سب سے پہلا کام کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ورنہ یہ شیطان کیا کرے گا؟ وہ تو بیٹھا ہی صراط مستقیم پہ، ادھر ادھر نہیں بیٹھتا، وہ بیٹھتا ہی صراط مستقیم پر. تو جب قرآن پڑھو گے تو سب سے زیادہ وسوسے ڈالے گا. تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہو لیس لہ سلطان علی الذین، انہا بے شک وہ کون؟ شیطان رجیم. آیت نمبر 99. بے شک وہ شیطان، لیسا نہیں، لہو اس کے لیے، سلطان کوئی زور، علی الذین آمنوا علی پر، الذین ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان لایا، ایمان والوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا. وعلی ربہم، و اور علی پر، ربہم ان کے رب پر، یتوکلون یا وہ سب توکل کرتے ہیں. جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. وہ تو صرف کیا کرتا ہے؟ بھڑکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن زور نہیں چلا سکتا وہ ایمان والوں پر. یعنی جس کا ایمان مضبوط ہے اس کو شیطان ڈگمگا نہیں سکتا. انما سلطانہ، انما در حقیقت یا صرف یا بے شک، ان سلطانہ اس کا زور، اس کا یعنی شیطان رجیم کا زور، کیونکہ ضمیر ہے نا دونوں جگہ پر شیطان کی طرف جاری، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یتولونہ یا وہ تولو پلٹ جاتے ہیں، وہ سب جو پلٹ جاتے ہیں ان پر چلتا ہے، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ سب بھی اس سے مشرکون جو اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، ان پر اس کا کیا چلتا ہے؟ زور چلتا ہے. یعنی جو ایمان والا ہے، جو اللہ پر توکل کرے گا، جس کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہے، اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا. البتہ جو اس دین سے پھر جائے اور جو غلط راہ کو اختیار کر لے اور جو شرک کرنا شروع کر دے تو پھر کیا کرے گا؟ شیطان اس پر اپنا سارا زور چلاتا ہے. بے شک شرک سے بڑا کیا اس کے پاس ہتھ کنڈا ہوگا. اس ایمان والوں کو بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کیا کروا دے؟ شرک کروا دے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایکسورسزم جو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کرسچن لوگ بھی کرتے ہیں، جو روحیں وہ کسی کے اوپر ہو جاتا ہے تو اتارا کرتے ہیں نا، کرسچن لوگ کرتے ہیں، تبھی بھی بھوت بھاگ جاتا ہے کہ نہیں بھاگ جاتا ہے؟ بھاگتا ہے نا. تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی یہ جو ہے یہ دین بالکل صحیح ہے، درست ہے. ہاں، تو ہم بھی سوچتے ہیں، ہمیں بھی ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ جب دین خالص ہی نہیں ہے، کہ جب دین غلط ہے تو یہ اس سے کیسے چلا جاتا ہے؟ وہ جو پنڈت ہے وہ کرے گا اپنے وہ ترشول وغیرہ دکھائے گا تو وہ اس سے بھی دن چلا جائے گا. کیوں چلا جا رہا ہے بھائی؟ وہ تو حق پہ نہیں ہے، وہ تو غلط کر رہے ہیں، وہ تو شرک کر رہے ہیں. تب بھی ہاں وہ چالیسا پڑھ رہے ہیں تو چلا جا رہا ہے. ہر مشرک، ہر جو کرسچن ہیں اور یہود ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے ایکسورسزم کرتے ہیں اور ان سے بھی نکل جاتے ہیں شیاطین ان کے جسموں سے. تو کیوں نکل جاتے ہیں جبکہ حق پہ نہیں ہے؟ اس لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ شیطان ان کو یہ نکلنے کے بعد یہ اس چیز میں رکڑ دیتا ہے کہ تم بالکل حق پر ہو. اب وہ اپنے شرک پر اور جم جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا ہاتھ کنڈا ہوتا ہے. وہ نکل کے آ جاتا تھا کہ چلو تھوڑے ٹائم کے لیے صحیح کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تو کام ہی یہی کرنا ہے کہ لوگوں کو شرک پر آمادہ کرتے ہیں. اس سے بڑا ہمارے لیے فائدہ ہی کی چیز کیا؟ ایک مرتبہ بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کو کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں. وہاں سے اس کا دماغ ہٹا، وہ دوسری جگہ محنت کرے گا. جہاں لوگ توحید پر وہ ہے گامزن ہے، وہ تو اس جگہ محنتیں کرے گا. اب یہاں ہم کیوں ٹائم ویسٹ کرو؟ تو پڑ گیا شرک میں، اب ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کوئی محنت کرنے کی. وہ اب اپنے گناہ کے لیے خود کافی ہے. تو شرک سے بڑا بدترین ظلم تو کوئی نہیں ہے اللہ رب العزت نے، ہے نا. اسی لیے بات ہاں، تو وہ تاکہ وہ شرک میں پڑے رہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر کہاں تک ہو گئے؟ چلیں ٹھیک ہے، آیت نمبر 100 مکمل ہو گئی نا. انشاءاللہ کل ہماری سورہ مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري جلاء حزني وذهاب همي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله شكرا.